السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی روضۃ محمد فی الریاض وصلی علی بلد محمد فی البلاد وصلی علی قبر محمد فی القبور وصلی علی جسد محمد فی الاجساد وصلی علی روح محمد فی الارواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو مقامات سے 2-3 آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان دین پر چلنے کے اعتبار سے اپنا جائزہ لیتے رہنا، اپنا محاسبہ کرتے رہنا، یہ عنوان ہے۔ اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام 5 شعبوں میں اللہ پاک نے دین اسلام کو مشتمل فرمایا ہے۔ اب یہ 5 شعبے، ایک تو عقائد ہیں، عقیدہ ٹھیک ہونا، دوسرا ہے عبادات، تیسرا ہے معاشرت، چوتھا ہے معاملات، پانچواں ہے اخلاق یا اخلاقیات۔ پورا کا پورا دین
ان 5 شعبوں میں بند ہے۔ ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ آیا میری ذات میں دین کے یہ 5 شعبے پائے جا رہے ہیں، یا میرا ان 5 شعبوں پر عمل ہے۔ اگر تو ہے پھر تو الحمدللہ، اللہ کا بہت ہی زیادہ شکر ہے۔ پھر سمجھیں پورے دین پر آپ کا عمل ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے ایسا نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف 1 یا 2 حصوں کو پکڑے ہوئے ہیں اور باقیوں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ میرے عزیزو، گاڑی صرف پٹرول ہونے سے نہیں چلتی۔ اگر گاڑی اسٹارٹ نہ ہو، بھلے پٹرول ہو، تو کیسے چلے گی؟ اسٹارٹ ہو رہی ہے، پٹرول بھی ہے، اس کا ریڈیئیٹر پھٹا ہوا ہے، پانی اس میں رکتا ہی نہیں، تو آپ کی گاڑی کیسے چلے گی؟ اسٹارٹ بھی ہو رہی ہے، پٹرول بھی ہے، ریڈیئیٹر بھی ٹھیک ہے، ٹائروں میں ہوا ہی نہیں، تو گاڑی کیسے چلے گی؟ جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو گاڑی چلے گی۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ آج عبادات پر ہمارا زور ہے، یعنی عبادات تو ہم خوب کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد کی بھی پابندی ہے، دیگر نفلی عبادتوں کی بھی پابندی ہے۔ الحمدللہ بہت اونچا عمل ہے، ہلکا عمل نہیں ہے، بہت اونچا عمل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے معاملات ٹھیک ہیں، ہماری معاشرت ٹھیک ہے، ہمارے اخلاق ٹھیک ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ان میں کمی ہے اور بہت کمی ہے، تو پھر میرے عزیزو کیسے بات بنے گی؟ دیکھو، پیپر میں 5 سوال ہیں اور 5 ہی لازمی ہیں، 5 ہی لازمی، کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو لازمی نہ ہو۔ ایک طالب علم نے پیپر لیا، پہلے سوال کو اس نے اتنا تفصیل سے لکھا، اتنا تفصیل سے لکھا، اتنا تفصیل سے لکھا کہ لکھتے لکھتے 4 گھنٹے اسی میں پورے کر دیے۔ باقی جو 4 سوال تھے اس کو اس نے دیکھا ہی نہیں۔ دیانتداری سے بتاؤ، غور کرو، کیا ممتحن اس نے ایک سوال لکھا ہے، بڑی تفصیل سے لکھا ہے، بڑی شکیں بھی لکھی ہیں، بڑی ہیڈنگ بھی ڈالی ہے، 10 کاپیاں بھی بھر دی ہیں، کیا ممتحن اس کو 5 سوالوں کے جوابات کے نمبر دے دے گا؟ نہیں۔
اس کو ایک سوال کے ہی نمبر ملیں گے، 5 کے نمبر نہیں ملیں گے، تو کیا کہلائے گا؟ وہ فیل کہلائے گا۔ اس لیے کہ لازمی 5 لازمی سوال تھے، اس نے ایک کے اوپر ساری زندگی کھپا دی اور باقیوں کو پلٹ کے بھی نہیں دیکھا، سارا وقت ایک پر لگا دیا، 2 پر لگا دیا، باقیوں کو دیکھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، کیسے بات بنے گی؟ اللہ تعالیٰ نے ہم پر 5 سوال لازم کیے ہیں، 5 سوال جن میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، یہ 5 لازم ہیں۔ آپ پوچھیں علماء سے، دین پڑھیں، جب 5 سوال لازم ہیں، عقائد بھی لازم ہیں، عبادات بھی لازم ہیں، معاشرت بھی لازم ہیں، معاملات بھی لازم ہیں، اخلاقیات بھی لازم ہیں، تو ہم ذرا غور تو کریں کہ ہم ایک ہی سوال کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یا 2 سوالوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو باقیوں کا جواب نہیں دینا ہوگا۔ یاد رکھیں، جہاں تک تو عقائد کا تعلق ہے، عقائد سیدھے نہیں ہوں گے تو آپ کی گاڑی منزل تک پہنچ سکتی ہی نہیں۔ ہندو کتنی ہی ریاضت کر لے، 6 مہینے ایک ٹانگ پہ کھڑا رہے، 6 مہینے نہ کھائے، 6 مہینے آنکھیں نہ کھولے، اس کی ریاضت کسی کام کی نہیں، اس کے منہ پہ مار دی جائے گی، عقائد ٹھیک نہیں۔ اللہ پر، آخرت پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، جنت اور جہنم پر، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر، اچھی بری تقدیر پر اس کا ایمان نہیں ہے، بنیاد ہے، اس کی ریاضت کسی کام کی نہیں۔ تو گویا عقائد آپ کے ٹھیک ہوں گے، ہمارے عقائد ٹھیک ہوں گے، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، مرنے پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس پر ایمان، پھر آپ کی گاڑی صحیح رخ پہ ہے۔ اب اعمال بھی لازمی ہیں، قرآن پاک میں جہاں ایمان کا ذکر آیا ہے وہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ساتھ آیا ہے، صرف ایمان نہیں، اعمال صالحہ بھی ساتھ، اور پھر معاشرت، لوگوں کے ساتھ ہمارا لین دین، رہن سہن، زندگی گزارنا، یہ کیسا ہے، اور یہ ہمارا دین ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری مرضی ہم جس طرح سے زندگی گزاریں، نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ قیامت کے دن اس کے بارے میں ہم سے سوال ہونا ہے۔ اعمال میں کمی کوتاہی ہو گئی، سستی ہو گئی، کاہلی ہو گئی، غفلت ہو گئی، پورے طور پر اعمال نہ ہوئے، آپ نے کہا اللہ معاف کر دے، وہ کریم ہے، معاف کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک معاملات ہے، معاشرت ہے، حقوق العباد ہیں، بندوں کا تعلق ہے، آپ 1000 حج کر لیں، 1000 نمازیں پڑھ لیں، تہجد پڑھ لیں، اشراق پڑھ لیں، چاشت پڑھ لیں، جہاد کر لیں، یہ چیزیں معاف نہیں ہوں گی۔ جو بندوں کے حق ہیں وہ معاف نہیں ہوں گے۔ معاملات، لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت، لین دین، معاہدات، یہ سارے معاملات ہیں۔ اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رخ پر محنت نہیں فرمائی، صحابہ اکرام کو صرف یہ نہیں فرمایا کہ آپ عبادت ہی کرتے رہیں، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی جو تربیت فرمائی وہ اس طرح سے فرمائی کہ ایک وقت میں محدث اعظم بھی ہے، فقیہ اعظم بھی ہے، خلیفہ وقت بھی ہے، اور بہترین خطیب بھی ہے، امام بھی ہے، مصلی پر بھی کھڑے ہے، ولی کامل بھی ہے،
اور دوسری طرف بندوں کی خدمت کرتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔ مٹے ہوئے ہونے کا عالم یہ ہے کہ لوگوں کے کام کاج کر رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، بیواؤں کو سہارا دے رہا ہے، کسی کے گھر میں پانی بھر رہا ہے، کسی کو بکری کا دودھ نکال کے دے رہا ہے، کسی کے اور کام کاج کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رخ پر محنت فرمائی کہ بہت اونچا ہے، افضل البشر بعد الانبیاء، لیکن اپنے آپ کو اس قدر مٹا رکھا ہے کہ غریبوں کے گھروں میں پانی بھر رہا ہے، لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچا رہا ہے اپنے کندھے پہ رکھ کر۔ اور الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محنت آج تک چلی آ رہی ہے، آج تک چلی آ رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ محنت ختم ہو گئی۔ لوگ اس مبارک سلسلے کو لے کر کے آج تک پھیلے ہوئے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمیں نظر آئیں یا نہ آئیں، ہمیں تو وہی نظر آتے ہیں جن کا ٹور ٹپا بہت ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ بڑے اونچے لوگ ہیں، نہیں، ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ آپ میں رہ رہے ہیں، کسی کو خبر ہی نہیں۔ مفتی اعظم، مفتی ہند، پورا ہندوستان ان کے سامنے دو زانو ہو کر کے بیٹھتا ہے۔ مفتی عزیز الرحمان رحمت اللہ علیہ، ان کے فتاوی جات کی 10 جلدیں چھپ کر مارکیٹ میں آ گئیں، پڑھائی جا رہی ہیں، پڑھی جا رہی ہیں، پوری دنیا استفادہ کر رہی ہے۔ حال یہ ہے بیواؤں کے، غریبوں کے، یتیموں کے، کسی کی سبزی لا کے دے رہے ہیں، کسی کا راشن لا کے دے رہے ہیں، کسی کی کوئی اور چیز لا کر کے دے رہے ہیں۔ آگے سے کسی نے کہا کہ مفتی صاحب یہ آپ نے کیا کر دیا، ہم نے تو آپ کو دھنیا کہا تھا، آپ پودینہ اٹھا کر کے لے آئے۔ کہنے کی کوئی بات نہیں، ابھی جا کر کے بدل کے دوسری چیز لے آتے ہیں۔ شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کی مسند پر بیٹھ کے حدیث پڑھا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر 13 سال حدیث پڑھائی، 13 سال حدیث پڑھائی۔ شیخ الہند کے گھر میں شادی ہے، شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اپنے سر پر پانی کا مٹکا بھر کر ان کے گھر پہنچا رہے ہیں۔ کیا ایسے لوگوں کو خدام میسر نہیں تھے؟ اللہ کی قسم ایسے لوگ تھے کہ اشارہ ابرو پہ ہزاروں لاکھوں انسان اپنے آپ کو پیش کرتے، لیکن انہوں نے اپنا بڑا پن اسی میں رکھا کہ اپنے آپ کو مٹا دیا، اپنے آپ کو مٹا دیا۔ اور یہ مٹنا تبھی ہوگا جب اپنے آپ کو کسی کے حوالے کریں گے۔ علاج اس وقت تک نہیں ہوتا۔ ہارٹ کا علاج کرانے کے لیے آپ خود ڈاکٹر بن کر کے گولیاں کھانا شروع نہیں کرتے، ماہر کے پاس جاتے اور سبزی والے سے مشورہ بھی نہیں کرتے، دیکھنا ذرا مجھے ہارٹ کی تکلیف ہے، میرا آپریشن کر دینا یا نسخہ لکھ کے دے دینا، نہیں، ماہر ڈھونڈتے ہیں، ماہر ڈھونڈتے ہیں۔ یہ سلسلہ ہی یہ ہے۔ تو روحانی علاج کے لیے بھی تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ وقت کے امام الاولیاء ہیں، قحط پڑ گیا، قحط پڑ گیا۔ لوگ حضرت کے پاس آئے، حضرت دعا فرما دیں، قحط پڑ گیا۔ فرمایا مجھے یوں لگتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ میری ہی نحوست کی وجہ سے ہے،
میں شہر سے بستی سے نکل جاتا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ میری نحوست سے اس بستی کو پاک کر دیں اور اپنی رحمت کی بارش اس پر فرما دیں۔ علماء نے لکھا اتنے بڑے آدمی تھے، اس کے باوجود اپنے اوپر نظر نہیں گئی، اپنی کوتاہیوں پر نظر گئی، دوسروں سب کو اپنے سے اچھا سمجھا کہ باقی تو سب اچھے ہیں، میں ہی کمزور ہوں، میں ہی برا ہوں، شاید اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ اور یہ جب ہوتا ہے جب انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے دل میں جھانکنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ جب تک ہم دوسروں میں جھانکتے رہیں گے اپنا آپ نظر نہیں آئے گا، جب تک دوسروں کے نقائص خامیاں اٹھنا بیٹھنا یہ دیکھتے رہیں گے، اس میں یہ خامی، اس میں یہ نقص، اپنا آپ نظر نہیں آئے گا۔ اور جب اپنا آپ دکھے گا تو پھر دنیا میں کوئی برا نظر نہیں آئے گا۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجلس تشریف لگی ہوئی تھی، خلفاء بھی تھے، عوام الناس بھی تھے۔ حضرت کے ایک خلیفہ نے حضرت کو پرچے لکھے، حضرت کے جب میں آپ کی مجلس میں آتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ سب سے کم تر اور سب سے زیادہ گناہگار میں ہی ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ جب میں مجلس میں ہوتا ہوں میرا حال بھی یہی ہوتا ہے، مجھے بھی یوں ہی لگتا ہے کہ سب سے کمزور اور سب سے کم تر اور سب سے زیادہ گناہگار میں ہی ہوں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج معاملہ الٹا ہو گیا، آج ہمیں شیطان ہمیں یہ بتاتا ہے، سکھاتا ہے کہ تم تو جنید بغدادی ہو، تم تو بہاؤالدین زکریا ہو، باقی سب تو ایسے ہی ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، یہ ہمارے باطن کی کمزوری ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، دین صرف ایک شعبے کا نام نہیں، 5 شعبوں کا نام دین ہے، 5 کا سوال ہونا ہے۔ میں اور آپ اگر ایک سوال کے جواب کو لکھنے ہوئے زندگی پوری کر لیں گے تو باقی 4 کا سوال کا جواب کیا دیں گے؟ روزانہ کی بنیاد پر مجھے بھی آپ کو سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ بھئی اللہ کا شکر ہے میرے عقائد تو یوں ہیں، میری عبادات تو یوں ہیں، میری معاشرت کیسی ہے، میرے معاملات کیسے ہیں، میرے اخلاقیات کیسے ہیں، کہاں کمی ہے۔ اگر خود میں نظر نہ آئے تو کسی کے پاس چلے جائیں، کسی کے پاس جائیں اور جا کر کے اس سے مشورہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔